سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، یورپ اور امریکہ کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور آئے دن آپ کو پتہ ہے جس طرح کے اعلانات امریکہ سے ہوتے ہیں، جو صدر ہے امریکہ کے، یورپ والے بھی حیران ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ٹرمپ صاحب کو۔ شام کو میرا خیال یہی پروگرام بنتا ہے کہ صبح کیا اعلان کرنے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے عبدالقیوم صاحب، پاکستان کی تازہ صورتحال پہ بات چیت کریں گے۔ سر، اتنا ٹیکس لگایا جا رہا ہے، کیا ہو گیا؟ دیکھیں مبارک صاحب، یہ ٹرمپ جو ہے بڑا عجیب بڑا ایک آدمی ہے جس کو کوئی سمجھ ہی نہیں پایا، اور یہ کسی کو سمجھنے بھی نہیں دیتا۔ اب ساؤتھ افریقہ کے صدر آیا تھا، کس طرح اس کے منہ کے اوپر اس کی بےزتی اس نے کی۔ اسی طرح یہ یورپ کو پہلے دن ہی سے یہ آدمی جو ہے وہ نیگلیکٹ کر رہا ہے۔ یورپ کے خلاف بہت کچھ اس نے کیا۔ ابھی یورپ کو جو پہلے 100% اس نے بولا اس کے اوپر ٹیکس ہوگا، 50% اس کے اوپر ہوگا، فلاں کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر ہوگا، یہ سب۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ ابھی یورپ کے فروٹس کے اوپر بھی اس نے لگا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں 50% will be the final charges against یورپ، سارے یورپ، اس میں کوئی برطانیہ یا جرمنی یا فرانس یا کوئی ایسا نہیں ہے، پورا یورپ۔ اور اس نے کہا یہ میرا فائنل ڈیسیژن ہے، اور اس نے کل سائن بھی کر دیا ایک پریزیڈنٹ آرڈر۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہی چیز جو ہے ٹرمپ کیوں یورپ کے خلاف ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ٹرمپ اترا تھا تو پورے یورپ نے اس کے خلاف ایک مہم چلائی تھی۔ یہ ایسے بندہ تھا، ایسے تھا، ایسے تھا، ایسے تھا، پاگل تھا، فلاں تھا، ڈھینگ تھا۔ تو وہ اتنا بڑا عظیم آدمی ہے، اتنی بڑی فیملی کا آدمی تھا، تو بھولا تو نہیں ہے نا۔ ابھی وہ سب کو ٹائٹ کر رہا ہے۔ تو یہ 50% اگر آپ عام چیزوں کے اوپر لگا لیں گے، 100% اس نے شراب کے اوپر اور بہت ساری چیزیں، فروٹس کے اوپر بھی لگا رہا ہے۔ فروٹ سب یورپ کا سارا جاتا ہے امریکہ میں، تو پھر یورپ میں کیا بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ ان کے ابھی ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ اور یوکرین ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ جنگ ہار چکا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یورپ خود پھنسا ہوا ہے، تو اس کو کیسی مدد کرے گا؟ امریکہ پیچھے ہٹ گیا ہے دور، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ کب دوبارہ آتے ہیں لائن کے اوپر یہ یوکرین کا صدر۔ تو پھر رشیا کا ہاتھ بہت اوپر جا رہا ہے، وہ ان کو مارتا جا رہا ہے، یوکرین کو دڑا دڑ۔ تو یہ چیزیں جو انٹرنیشنلی ابھر رہی ہیں مبارک صاحب، یہی چیز اگر ہم اس کو لے جائیں تو آپ دیکھیں کہ جب ڈاکوس، وہ ایک محاورہ ہے کہ جب ڈاکوس ڈاکہ مارتا ہے یا مارتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم نے مار لیا، ابھی بس سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ لیکن اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے، اس کا ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ابھی لائک وائز ایک عام آدمی جس کا کوئی حق نہیں تھا، ایک عام جنرل جو پہلے غلط بنا تھا، پھر مافیاز نے اس کو بنایا تھا اپنے لیے کہ یہ بنے گا تو ہماری حکومت چلے گی، اور واقعی اس نے چلائی ہے۔ 2.5 سال اس نے پاکستانی قوم کے اوپر ظلم کیے۔ ایک پارٹی جو وہ حساب تھا کہ موسیٰ نہ آ جائے، تو موسیٰ کو بچانے کے لیے ہزاروں بچے فرعون نے مروائے تھے۔ ابھی عمران نہ آ جائے، اس سے بچنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کب تک؟ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ قدرت کیا فیصلے کرتی ہے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑ سکتے ہو؟ کل جو اسلام آباد میں ہوا، اس سے پہلے ہوا، کیا یہ مارشل آرٹ، یہ جو فیلڈ مارشل بنا ہے اس کو روک پایا تھا؟ نہیں، یہ نہیں روک پائے گا۔ ابھی جو بھی حکومت آئے گی، مبارک صاحب ایک بڑی پتہ کی بات ہے، جو بھی حکومت بنے گی، الیکشن ہوں گے، جو نئی حکومت بنے گی وہ 100% عمران کی حکومت بنے گی۔ اور یہ اب یاد رکھیں، اس کا یہ فیلڈ مارشل، اس کا چیف آف آرمی اسٹاف بننا، اور یہ باقی جو رام خوروں اور مافیا کا ٹولہ ہے، آدھے ادھر موت کے لیے ادھر جیل میں ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ سزائے موت ان کو ملی ہے، اور باقی جو ہوں گے وہ ملک سے بھاگ جائیں گے۔ اور یہ اس کا فیلڈ مارشل کا عہدہ منٹوں میں وہ گورنمنٹ، وہ پرائم منسٹر یا وہ صدر جو بنے گا، اس کو کاٹا لگائے گا، ریورس کر دے گا، اور اس کے تمام فائدے جس نے اٹھائے ہوں گے وہ اس کو جمع کروانے پڑیں گے۔ یہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے۔ ایوب خان صاحب کی مثال چھوڑ دیں، ایوب خان نے پاکستان کو اس وقت ٹیک اوور کیا تھا جب حالات بہت خراب تھے۔ اچھا سر، تھوڑی سی بات کر لیں امریکہ کی پہلے۔ امریکہ کے خلاف تو یہ جو موجودہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے بھی بڑے بیانات دیے ہوئے تھے، مگر آج کل تو بڑے اچھے بیانات دے رہا ہے ٹرمپ پاکستان کے بارے میں۔
دیکھیں یہ بات نہیں ہے مبارک صاحب، وہ منہ کے اوپر امریکہ، یہ جو ٹرمپ ہے اس کو کوئی بھی سمجھ نہیں پایا، یہ کیا منہ کے اوپر کہتا ہے، بعد میں کیا کرتا ہے، منٹوں میں بدل جاتا ہے۔ سو یہ باتیں کہ جی کہ پاکستان جیسا ملک جو اس کے امریکہ کرے گا تعریف، جب اس کو پتہ ہے کہ یہاں جمہوریت ہی نہیں چل رہی، جہاں پہ ایک آدمی جو ہے وہ سارے عہدے لیتا جا رہا ہے۔ مبارک صاحب یہ قوم جو ہے آپ کی بیوقوف قوم، ایک تگمہ رہ گیا نا، اس کو نشان حیدر دیا جائے، اس حافظ، اس سید آسم منیر فیلڈ مارشل، اس کو نشان حیدر کا آخری تغمہ پاکستان کا وہ بھی دے دیا جائے، پھر کیا پڑے گا فرق بھائی؟ اس نے ہی تو سب سے بڑا مارکا مارا ہے۔ لڑنے والے ایئر فورس کے پائلٹ تھے، ایئر فورس لڑی، انہوں نے 3 دن کی جھڑپوں میں، جھڑپ جس کو کہتے ہیں، جھڑپوں میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو کیا وہ ایئر ٹو ایئر تھا، کوئی زمین گراؤنڈ اس کا ایک آدمی فوجی نہیں مارا گیا، اس نے کوئی توپیں نہیں چلائی، کوئی 1 انچ انڈیا کا قبضہ نہیں کیا، تو کس قوم نے اس کو فیلڈ مارشل بنایا؟ ایک خبر چل رہی ہے ہمارے پاس بھی ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی بلیٹ سے حملہ کیا گیا ہے، چہرے پہ کوئی زخم ہے، اس طرح کی خبریں چل رہی ہے۔ یہ تو عمران خان آپ کہتے ہیں وزیر اعظم بننا، مجھے تو لگتا ہے انہوں نے ویسے ہی اسے ختم کر دینا جیل میں۔ دیکھیں مبارک صاحب یہ سازشیں ہیں نا، انسان چونکہ اس کی اپنی تو حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو وہ جو کر سکتا ہے شیطانیت، شیطان کیا کیا کرتا ہے، شیطان نے کیا کیا قرآن کریم میں آپ پڑھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ انبیاء کے خلاف سازشیں کرتا تھا، لیکن فیل ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، وہ کائنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان کی ساری سازشیں، یہ شیطانیت ان کے اندر، حرام خوری، یہ مافیاز، پاکستان کے دشمن، یہ عوام کے دشمن، آئین انہوں نے مانا نہیں ہے پہلے دن سے، اور ججز آپ کے ڈمی۔ اچھا سر، 250 لوگوں کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، ان کو سزا سنائی جائے گی، جس میں بڑے بڑے لیڈر ہیں اس کے پی ٹی آئی کے، کیا سزا آنے والی ہے؟ کیونکہ جج تو کچھ بھی نہیں کرتے، جس طرح آپ کہہ رہے اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ 10 سال لگا دو انہیں کھڈے لین، یہی ہوگی سزا؟ دیکھیں مبارک صاحب، ایک بات ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے، اور وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتے، اور اس کے فیصلے خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ اسلام آباد کی مثال لے لیں، 2-3 دفعہ وہاں ازالہ باری ہوئی، دیکھیں کتنا نقصان ہوا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ قوم اتنی تماشبین ہے، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، وہاں زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں، مساج ہاؤس بنے ہوئے ہیں، سب کچھ بنا ہوا ہے، کون سا وہاں پہ عذاب آ جانا ہے؟ اس سے ان کو کیا فرق پڑنا ہے یہ چھوٹے موٹے عذاب سے؟ تو مبارک صاحب اس کا پھر فیصلے بڑے یہی ہوتا ہے کہ وہ تباہ کر دیتا ہے، پھر بس بڑی بڑی اسرائیل نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، لوگ بلک رہے ہیں، وہاں پہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، عذاب آئے گا کب آئے گا؟ جب یہ سب مر جائیں گے اس وقت آئے گا۔ بس دیکھیں قدرت نے کب فیصلہ کرنا ہے مبارک صاحب، یہ یاد رکھیں، یہ مافیاز، یہ حرام خور لعنتی جو ہیں، ان کے اوپر اللہ کا ہی عذاب آئے گا، چونکہ آپ کی قوم مردہ ہے۔ ابھی قومیں زندہ ہوتی ہیں، یہاں یورپ میں کیا ہے کہ کوئی بندہ 10 روپے کھاتا ہے، سڑکوں پہ لوگ ہوتے ہیں، تم ریزائن کرو، ریزائن کر کے چلا بھی جاتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ وہ قوم حرام خوروں کا ایک بہت بڑا ٹولہ ابھی بن گیا ہے، رات کو آپ دیکھیں اس کو فیلڈ مارشل بنایا۔ پہلی بات ہے، اگر قوم زندہ ہوتی تو پوچھتی اس نے کون سا کام کیا ہے، پہلے ثبوت دو، نمبر 1۔ نمبر 2، جو کروڑوں روپے اس فیلڈ مارشل کی وہ سیلیبریشن اور اس کے جو فیسٹ ہو رہے ہیں، وہاں پہ حرام خور گٹھے ہو کے مافیا سارے کھا رہے ہیں، پاکستان کا پیسہ ہے یہ۔ اور دوسرا بڑا مافیا جو وزیر اعظم ہے، جو حرام خور ہے، جو گدھے کی طرح اس کو پکڑ کے ادھر منہ ادھر پیٹھ پہ ڈنڈے مارو تو آگے، یہ وہ گدھا آدمی ہے، اس کو آج ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا، کیا ہے پاکستان کے پاس؟ کیا ہے پاکستان کے پاس؟ 1 روپیہ اپنا نہیں ہے مبارک صاحب، یہ ادھار کا پیسہ لوگوں سے مانگ کے آپ کا، ہم کا، قوم کا منہ کالا، پہلے قوم کا تو منہ کالا ہے ہی پہلے، لیکن عزت والے لوگوں کا بھی منہ کالا ہو گیا ہے۔ تو ان کے پاس ہے کیا؟ تو یہ خرچ کر رہا ہے، رات دن لگا ہوا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ 1 سال 2 سال کتنا چلائے گا فیلڈ مارشلی۔ تو جب نئی حکومت آئے گی مبارک صاحب، یہ میری بات آج نوٹ کر لیں، اس کا پہلے دن ہی سب سے پہلے اس کی فیلڈ مارشلی جائے گی، وہ اسی دن سے جائے گی جس دن سے یہ بنا تھا۔ بہت شکریہ جی مہربانی۔ عبدالقیوم صاحب بڑا درد رکھتے ہیں قوم کے لیے، پاکستان کے لیے۔ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں جب یہاں دیکھتے ہیں
زندگی کی لہر پہر تو پھر دکھ تو ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے کس حال میں ہے، مگر قوم میرا خیال ہے کہ وہ بھی خوش ہے اسی جس طرح ان کو رکھا گیا۔ اگر کسی کو 2 جوتے پڑتے تو وہ کہتا مجھے 4 مار لو، جب قوم کو جوتوں کی عادت پڑ جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ عذاب آئے گا، کبھی کوئی مذہبی رہنما آ کے کہتا ہے بددعائیں دے رہا ہے اسرائیل پہ عذاب آئے گا، کبھی کوئی کہتا ہے پاکستان پہ عذاب آئے گا، کبھی کسی پہ آئے گا۔ جب سے دنیا بنی ہے اسی طرح چل رہی ہے، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بہت لوگ مارے گئے، دوسری جنگ عظیم میں مارے گئے، پہلی میں مارے گئے، ابھی کون سے عذاب آنے ہیں، کیونکہ 1400 سال میں جو اسلام کی حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرف اسلام کو لے گئے، کیا بنا ہے اسلام کا۔ میرا خیال آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ دیکھے جا کے، کیونکہ میں کہوں گا تو میرے خلاف فتوے شروع ہو جائے گے۔ مگر آج بھی جو مسلمان ہیں، آپ نے دیکھا جو کرسچن ممالک ہے وہاں آ کے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے علاج وہاں آ کے کروانے کو ترجیح دیتے ہیں۔